سن 6 ہجری ہے۔ 1400 صحابہ پر مشتمل یہ قافلہ ہے۔ مدینہ سے روانہ ہوا، مکہ جا رہا ہے۔ 350 میل سفر کر چکا ہے۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے، مکہ میں پہنچنے کے لیے 19 میل کا سفر ابھی باقی ہے۔ یہ قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک کنویں کے اوپر جا کے یہ رک جاتا ہے، جو کہ مکہ سے پہلے 19 میل یہ کنواں آتا ہے۔ اس کنویں کا نام حدیبیہ کے نام سے یہ کنواں معروف ہے۔ صحابہ کرام بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ تقریباً آپ کا اس کنویں کے اوپر رکنا 20 دن سے زیادہ تھا۔ مکہ میں کفار مشرکین مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے، اس لیے اس جگہ کے اوپر صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر بھیجا یہاں سے مکہ کے اندر شہر میں، وہاں کے سرداروں کے پاس، ہم مدینہ سے سفر کر کے آئے ہیں، ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا مقصد، ہمارا آنا ایک ہی ہماری غرض ہے کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، عمرہ ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنا ایک سفیر بھیجا جن کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہاں پہنچے، مکہ والوں نے اپنے پاس بٹھا لیا اور یہ اغوا اور یہ بات پھیلا دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے صحابہ اکرام کو لیا، جو کہ 1400 پر یہ مشتمل تھے۔ سارے صحابہ اکرام کو ایک درخت کے نیچے لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ ہم ابھی ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیں گے، کفار کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب کہ مدینہ سے چلے تھے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے، عمرہ کی غرض سے گئے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام یہاں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کیونکہ جس طرح آج 6 ستمبر یوم دفاع کے نام سے یہ پاکستان کا دن منایا جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام بھی اپنے لیے، اپنی سرحد کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر وقت بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، جنگجو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی شخص بھی، کوئی کافر یا غیر مسلم بھی کسی مسلمانوں کی سرحد پر حملہ کرنے کی کوشش کرے یا کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی کوشش کرے، صحابہ کرام بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں سارے صحابہ کرام نے یہ بیعت کر لی ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس بیعت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس انداز میں نقشہ کھینچا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاثابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، جتنے لوگ یہ درخت کے نیچے یہ بیعت کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی رضاعت کو لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہو چکے ہیں۔ دوستو، ساتھیو، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی نعمتوں کا ذکر ہوا، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر،
اللہ رب العالمین